اور ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے ہر عمل کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے ہر جگہ پہ نگران مقرر کر رکھے ہیں۔ اے انسان تیرے اوپر بھی ہم نے نگران مقرر کر رکھے ہیں، یحفظونہ بِأَمْرِ اللَّهِ، جو میرے حکم سے تیری حفاظت کرتے۔ میں وہ حفاظت اس وقت تک تجھ سے نہیں چھینتا جب تک تو خود اپنی اذیتناک جھوٹ سے، اپنے اذیتناک گندگی سے، شہوات سے، غیبت سے، چغلی سے، ظلم سے، ناانصافی سے، ملاوٹ سے، کھوٹ سے، گندگی سے، جب تک تو خود انہیں اپنے اوپر قہرآلود نہ کر دے، اس وقت تک ہم انہیں واپس نہیں کرتے۔ جب تو اس شارع پہ چلتا ہے تو وہ اس گدوں کے دیس میں نہیں جاتے، وہ مردار خوری کے دیس میں نہیں جاتے۔ جب تو گھر میں ہوتا ہے ہمارے وہ محافظ تیری حفاظت کرتے ہیں، جب تو اپنے گھر کے دروازے سے اپنے واش روم کے دروازے میں داخل ہوتا ہے ہم انہیں باہر لوٹا لیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی نے فرمایا کہ واش روم میں زیادہ دیر قیام نہ کرو کہ تمہیں سرسام یا دماغی امراض ہو سکتے ہیں، چونکہ اس وقت محافظین فرشتے تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اب سمجھتے کیوں نہیں ہے انسانوں؟ جنات اور شیاطین تمہیں زیادہ دیر گندی جگہ رہنے پہ تنگ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ملائکہ محافظین داخل نہیں ہوتے۔ انسانوں سمجھو اور اے مخلوق خدا غور کرو، اے بندگان خدا فکر کرو، اے انسانی مخلوق، اے خدا کی بندگی کرنے والوں، اے نبی کے امتیوں، ہم نے وہ راہیں اختیار کر لی ہیں جو تباہی کی طرف جاتی ہیں، وہ راہیں اختیار کر لی ہیں جو بربادی کی طرف جاتی ہیں، وہ راہیں اختیار کر لی ہیں جو ویرانی کی طرف جاتی ہیں۔ فرشتے کبھی ایسی جگہ پہ جہاں راگ، ڈانس، فلم، گھر کے اندر جہاں پہ ایسی فاحش قسم کی چیزیں چل رہی ہوں وہاں فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیاطین داخل ہو جاتے ہیں۔ اور داخل ہو کے شیطان کس چیز پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ شیطان پیٹ میں درد نہیں کرتے، شیاطین کسی کو جمال گوٹا نہیں کھلاتے، وہ پیٹ میں پیڑ نہیں ڈالتے۔ شیطان کا کام بھی تیرے دماغ کو متاثر کرنا ہے اور رحمان کا کام بھی تیرے دماغ پہ اثر انداز ہونا ہے۔ آگے سوچ تیری ہوگی جو تو کام کرے گا۔ شیاطین تیرے دماغ کو متاثر کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا اگر تیرے گھر میں راگ، ڈانس، فلمی، غلیظ باتیں، غلیظ سوچیں، غلیظ ماحول شب و روز اس طرح چلتا رہا، وہاں سے مستقل فرشتوں کا انخلا ہو جائے گا اور مستقل شیاطین کا داخلہ ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سب سے پہلے تیرے گھر کا امن برباد ہوگا، تیرے گھر کے اندر فساد ہوگا، پھر تیرے دماغ میں فساد آئے گا، تیرے اندر غلاظت بھرے گی۔ اور ارشاد فرمایا کہ انسانوں صاف ستھرے رہا کرو، ان اللہ یحب المتطہرین۔ اللہ فرما رہا ہے میں صاف ستھرے لینے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ ہر جادوگر اور غلیظ انسان اس کا لباس بھی غلیظ ہوتا ہے، اس کے دانت بھی غلیظ ہوتے ہیں، اس کے خیالات بھی غلیظ ہوتے ہیں، اس کا دل بھی گندا ہوتا ہے، اس کا ماحول بھی گندا ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار انسانوں ہم کو آپ کو بتا دیا کہ تمہارے اگر لباس صاف ہے، دل صاف ہے، گھر صاف ہے، جسم صاف ہے،
توجہ دیجئے، زبان سے ذکر اللہ جاری ہے، نگاہ پاک ہے، دل پاک ہے، زمین و آسمان کے شیاطین و جنات اور جادوگر مل کے تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ فرمایا ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ صاف رہنے والوں کو سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے کوئی دوسرا اس کو نقصان دے سکتا ہے میری جان؟ نہیں۔ صاف رہا کرو، ستھرے رہا کرو۔ جب آپ باوضو رہتے ہیں، یہ وضو مومن کا اسلحہ ہے، وضو مومن کا الوضو صلاح المومن، وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ جس نے یہ اسلحہ پاس رکھا اس پہ شیاطین، جنات، جادوگر، 2 نمبر لوگ کبھی بھی اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے۔ زمانے کی گردشیں بدل سکتی ہیں، مگر جس زبان پہ درود محمدی جاری ہو اس پہ کوئی مؤثر نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں کی فضائیں اپنی تبدیلی لا سکتی ہیں، مگر جس زبان پہ لا الہ الا اللہ جاری ہو، کائنات ہست و بود کی کوئی شے ضرر کے ساتھ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ توجہ دیجئے، اللہ کے ہو جائیے، اللہ کے ہو جائیے۔ تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔ میرا بننا تو الگ بات ہے، اپنا تو بن۔ شر سے بچے گا، بیماری سے بچے گا، تکلیف سے بچے گا، ذہنی ٹینشن سے بچے گا، غلیظ ماحول سے بچے گا۔ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنا بھی نہ بنے تو پھر کہے میں خدا کا ہوں، اور میں عبداللہ ہوں، اور میں غلام رسول ہوں، اور میں پیر بخش ہوں، میں اللہ دیتا ہوں، اور یہ الیگزینڈر ہے، خدا میرے ساتھ ہے اس کے ساتھ نہیں 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 نہیں۔ یہ حماقت ہے تیری، اے انسان، یہ بے وقوفی ہے تیری۔ خدا نے کچھ خصوصیات رکھی ہوئی ہیں۔ خدا اگر ذہن میں ہے تو عمل میں بھی ہے، خدا اگر دل میں ہے تو محبت میں بھی ہے۔ اگر تیرے دل میں خدا ہے تو تیرے دل میں محبت ہے۔ اگر تیرا دماغ صاف اور مطہر ہے تو تیری سوچیں دوسروں کے لیے بہت اچھی ہوں گی۔ اس لیے غور کرو، توجہ دو۔ انسان کے پاس اتنا وقت نہیں، 60 سال زیادہ سے زیادہ جیتا ہے کوئی۔ اس میں کوئی حکمران ہو تو 10-15 سال جیل میں چلے گئے، جی جد و جہد میں چلے گئے، 5-7 اس کے باقی حرکات میں چلے گئے۔ غریب کے ہوئے تو کچھ عرصہ کوڑتے میں گزر گیا کہ اس کا تو محل ہے اور میری کٹیا، لیکن یہ سوچتا نہیں کہ وہ محل تک کس راستے سے پہنچا ہے۔ یا دماغ استعمال کیا ہے یا دل استعمال کیا ہے، یا دماغ استعمال کیا ہے یا دل۔ یہ دنیا 2 ہی لوگوں کی ہے، یا دماغ والوں کی ہے یا دل والوں کی ہے، تیسرے کسی کی نہیں میری جان، تیسرے کسی کی نہیں ہے۔ تیری مرضی، تو دماغ والا بن یا دل والا بن۔ دماغ والا بنے گا تو ہانپے گا، کانپے گا، مارے گا، مار کھائے گا، کبھی نیچے ہوگا کبھی اوپر ہوگا، کبھی گالیاں کھائے گا کبھی دعا لے گا۔ مگر دل والا ہوا تو یہ دنیا تیرے پیچھے جائے گی، تو اس کو پیچھے پھینکے گا، پیچھے پھینکے گا۔ وہ کہے گا میں نے ضرورت کی کو بھی طلاق دے دی ہے۔ فرمایا تمہاری رزق 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ رزق ہے جو تم اپنی محنت سے کماتے ہو، ایک وہ رزق ہے